السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن ملک۔ میرا ویلوگ دیکھنے سے پہلے تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں اور اوپر جو ٹلی دی ہوئی ہے یعنی گھنٹی دی ہوئی ہے اس کو پریس کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے 4 چیزوں کے بارے میں۔ ایک، سینٹ کے انتخابات۔ گزشتہ دن سینٹ کے انتخابات ہوئے، 6 سیٹیں جو خالی ہوئی تھیں ان پر سینٹ کے انتخابات ہوئے، جس میں 4 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، 1 سیٹ مسلم لیگ نواز کو ملی اور 1 سیٹ JUI فضل الرحمان گروپ کو ملی۔ ان میں سب سے دلچسپ جو مقابلہ تھا وہ تھا اسلام آباد کی سیٹ پہ، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے۔ گیلانی صاحب نے اپنی سیٹ کیوں چھوڑی؟ حالانکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے اس سیٹ پر کافی خرچہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے 2 مہینے کیمپین چلائی ہوئی تھی۔ دن رات وہ حلقے میں رہے اور ڈور ٹو ڈور انہوں نے مہم چلائی، لیکن وہ ٹوٹل 140 ووٹوں کی لیڈ سے وہاں پہ تیمور ملک سے جیتے تھے جو PTI کے امیدوار تھے۔ یوسف رضا گیلانی کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سیٹ میں نے دھاندلی سے جیتی ہے، جب بھی ری کاؤنٹنگ ہوگی میں اس سیٹ سے ہار جاؤں گا۔ تو انہوں نے 3 مقاصد کے لیے سیٹ کو استعمال کیا۔ پہلا مقصد ان کا تھا وزیر اعظم اور صدر کو ووٹ دینا، وہ بھی انہوں نے دے دیا قومی اسمبلی کی رکنیت سے۔ دوسرا، سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو انہوں نے ووٹ دے دیا۔ اور تیسرا، کل انہوں نے تاریخ رقم کی سینٹ میں اپنے آپ کو ووٹ دیا اور سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسرے نمبر پر ری کاؤنٹنگ۔ آج کل ری کاؤنٹنگ زور و شور سے چل رہی ہے، جس میں 4 سیٹوں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کامیاب ہو چکی ہے اور کل 2 سیٹوں کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک PPP فیصل آباد کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی، وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی، اور ایک گجرانوالہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ تھی، وہاں پہ نارا صاحب نے کامیابی حاصل کی، کیونکہ نارا صاحب یہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو 6000 کی لیڈ سے وہ الیکشن جیت گئے۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں الجھی ہوئی ہے، انہوں نے قانونی راستہ ابھی تک نہیں اپنایا، جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور ان کی سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ سینٹ کی کافی ساری سیٹیں آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو زیادہ تر اس دفعہ MNA ہیں وہ نئے ہیں، ان کو سینٹ کے انتخابات کا پروسیس کا پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ پرانی جماعتیں ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، یہ پہلے سے ہوم ورک کر لیتے ہیں۔ اب بلوچستان میں دیکھیں انہوں نے فضل الرحمان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر دی، حالانکہ تحریک انصاف فضل الرحمان کے پاس 3 دفعہ جا چکی ہے، اور فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ، لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پر ان کا ذاتی مفاد تھا تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنا سینیٹر منتخب کروا لیا۔ اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان کی جو لوگ ہیں وہ کابینہ میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ سیاست ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کل آیا ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ تحریک انصاف کو بہت امید تھی کہ پشاور ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے گی، لیکن ساری چیزیں سامنے تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو اس پارٹی میں ضم کیا جس پارٹی کے خود کینڈیڈیٹ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور آزاد امیدوار کی یعنی جو اسپیشل ریزرو سیٹس تھیں ان کی کوئی لسٹ ہی الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی۔ تو یہ بھی دیکھیں جذباتی میں بہت ساری سیٹوں کا نقصان ہو گیا۔ حالانکہ عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جماعت اسلامی شیرانی گروپ سے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ان کے ساتھ تقریباً بات فائنل ہو چکی تھی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی فائنل ہو چکی تھی، TORs بھی بن چکے تھے، لیکن درمیان میں پتہ نہیں کس نے کیا کیا کہ ادھر سے اتار کے وحدت المسلمین کے اندر پارٹی کو مرج کر دیا۔ اس سے پہلے بلے باز کی کہانی بھی چلی تھی کہ جی ہم بلے باز میں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیکن اینڈ پہ کیا ہوا، وحدت المسلمین میں تحریک انصاف کو ضم کیا گیا،
تو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کم و بیش 70 سے 80 سیٹوں کا نقصان ہوگا۔ اب تحریک انصاف کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ بیٹھیں، تمام سیاسی و قانونی پہلوؤں پر غور کریں، ان کا جائزہ لیں اور آگے کی حکمت عملی بنائیں۔ ابھی تک وہ میڈیا کے سامنے آ کے کھیل رہے ہیں، لیکن اندرونی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی ہوئی۔ ان کی طرف سے پریس ریلیز ہوتا ہے کہ جی ان 6 جو اینکر پرسن ہیں ان کو کوئی انٹرویو نہیں دے گا۔ اس میں کامران شاہد تھے، شاہ زیب خانزادہ تھے، عادل راجہ تھے، اس طرح اور 3-4 اینکر تھے۔ لیکن جس دن یہ پریس ریلیز جاری ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اسی رات شیر افضل مروت صاحب نے انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ کو۔ تو یہ چیز نمایاں ہے اور یہ چیز شو کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ابھی پالیسیوں کا فقدان ہے، کیوں ان پالیسیوں پر عمل ہی نہیں کروایا جا رہا، تو جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے جس میں گور علی خان صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچے اور ایک سٹریٹ لائن ڈرا کریں۔ وہ اس لائن کی کوئی بھی خلاف ورزی کرے، چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، چاہے وہ اسد کیسر ہو، چاہے وہ عمر ایوب ہو یا کوئی اور ہو، اس کو شو کاز نوٹس جاری کریں۔ کیوں؟ جو کارکن یا جو لیڈر پارٹی پالیسی پر عمل نہیں کرتا، بیسیکلی وہ پارٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو